السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي هدانا لخير الأديان ومن علينا بالإسلام والإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في مقام آخر: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں، جس مناسبت سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اسے شب معراج کہتے ہیں۔ شب معراج ہے کیا؟ شب معراج کی حقیقت کیا ہے؟ اس سلسلے میں کچھ تفصیل ڈالتے ہیں، آئیے سنیے۔ شب کہتے ہیں رات کو، معراج کہتے ہیں ایک واقعے کو، معراج کی رات۔ اگر تاریخی حوالوں سے جایا جائے، احادیث کی کتابوں سے جایا جائے، دیکھا جائے، پرکھا جائے، تو آج کی رات 27 رجب کی جو رات ہے، اس رات کا کوئی واقعہ یا اس رات کی تاریخ کتابوں میں نہیں ملتی۔ بعض علماء نے اس کو خاص کیا ہے کہ 27 کی رات کو شب معراج کا واقعہ ہوا ہے، لیکن آج ہمارا رواج، ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ اس رات کو خاص عبادتوں میں ہم ملوث ہیں، روزے رکھنے میں ہم مصروف ہیں، خاص نمازوں کا اہتمام کرنا ہمارا مشغلہ بن گیا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے بڑا مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ آج کی رات کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کل کے دن کوئی خاص روزہ رکھنا نہ واجب ہے نہ سنت ہے، یہ ایک امت میں رواج چل پڑا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہ کتابوں سے ہے نہ احادیث سے ہے۔ واقعہ معراج، اس کا تو ثبوت ملتا ہے لیکن اس کی تاریخ ملتی نہیں ہے۔ واقعہ معراج کیا ہے؟ واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب کے سامنے دوبدو، آمنے سامنے روبرو ملاقات کا نام ہے۔ واقعہ معراج پیش کیوں آیا؟ مکے سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سیر کیوں کروایا؟ وہاں بلا کر کیا کیا انعامات، کیا کیا تحفے، کیا کیا گفٹس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کیے ہیں، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ، کچھ پس منظر، مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں: انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحے کا بیٹا ہوں، یعنی 2 مرتبہ میں ذبح ہوتے ہوتے بچا ہوں۔ تاریخ میں تو یہ واقعہ نہیں ملتا کہ آپ کو کوئی ذبح کرنے آیا تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحے کا 2 مرتبہ ذبح ہوتے ہوتے بچا ہوں۔ کیا تفصیل ہے؟ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے در پر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو لے جا کر، مکے کا وہ مشہور واقعہ ہے، آپ بقرعید کے موقع پر سنتے ہیں، خطیب صاحب سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا،
غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 مرتبہ ذبح ہوتے ہوتے بچا ہوں۔ ایک حضرت اسماعیل جو میرے جد امجد میرے دادا ہے نسل میں، وہ ذبح ہونے کے در پر تھے، اللہ نے بچا لیا دمبے کو بھیج کر، جسے ہم بقرعید کے نام سے مناتے ہیں۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 اولاد عطا کی تو میں ایک کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں گا۔ اس وقت اس طرح کی منتیں مانگتے تھے، مانا بھی کرتے تھے۔ اس وقت شریعت کا کوئی مداخلت نہیں تھا، دوسری شریعت تھی۔ تو اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ حضرت عبد المطلب کو 10 اولاد عطا ہو گئی۔ 10ویں اولاد کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کس کا نام ہے؟ میں ساتھ میں بیان نہیں کروں گا، ساتھ میں لیکچر کے سب، تاکہ ہم آپس میں مذاکرہ کریں، تاکہ ہمارا سبق، ہماری یادداشت ریوائز ہو جائے۔ حضرت عبداللہ کس کے والد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ جیسے ہی ان کو 10ویں اولاد ہوتی ہے، وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے، تو پورے اولاد، پورے بھائی بہن جمع ہو جاتے ہیں۔ بابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا خوبصورت سا، اتنا لاڈلا سا، اتنا محبوب ہمارا بھائی ہے، آپ اس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ بیٹا، میں نے تو منت مان رکھی تھی کہ اگر مجھے 10 اولاد ہوگی میں ایک کو ذبح کر دوں گا۔ تو بیٹے کہتے ہیں کہ بابا جان کوئی اس کا حل تو نکالیے۔ تو وہ ایک راہبہ کا اس وقت ایک عالمہ کا جو علم دین کا رکھتی تھی، اس دور کا علم رکھتی تھی، اس کے پاس وہ لوگ جاتے ہیں کہ حضرت اس کا مسئلہ بتا دیجئے، محترمہ صاحبہ اس کا مسئلہ بتا دیجئے کہ میرا بیٹا ذبح ہونے کے در پر ہے، لیکن میری دوسری اولاد کہتی ہے کہ بابا اس بیٹے کو، اس بچے کو ذبح نہ کیجئے، میں کیا کروں؟ تو وہ کہتی ہے کہ اس کا فدیہ ہے، اس کا کمپنسیشن ہے، وہ یہ کہ آپ اس بچے کے بدلے میں قرہ اندازی کیجئے، چٹھی ڈالیے، ایک چٹھی پر عبداللہ کا نام لکھیے، دوسری چٹھی پر اونٹوں کا نام لکھیے، قرہ اندازی کیجئے، چٹھی اچھالیے، جس کا نام آئے گا آپ اس کو ذبح کر دیجئے۔ حیدرآباد کا مشہور محاورہ بھی ہے، اس کی چٹھی اڑ گئی بولتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو جاتا اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ فلاں کی چٹھی اڑ گئی۔ بعض لوگ ایسا بولتے ہیں، حالانکہ وہ قرہ اندازی سے ہے۔ بہرحال قرہ اندازی کرتے ہیں، وہاں پر نام ڈالتے ہیں، قرہ اندازی میں چٹھی اٹھاتے ہیں، آتا ہے حضرت عبداللہ کا نام۔ وہ راہبہ کہتی ہے کہ اور ایک مرتبہ قرہ اندازی کیجئے۔ غرض یہ کہ چٹھی اچھالتے جاتے ہیں، ہر مرتبہ عبداللہ کا نام آتا ہے۔ 10 مرتبہ اچھالنے کے بعد 11ویں مرتبے میں اونٹوں کا نام آتا ہے۔ اس وقت وہ ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، بھائی بہن دعائیں دیتے ہیں کہ ہمارا بھائی ذبح ہونے سے بچ گیا۔ اس وقت 100 اونٹ کو ذبح کر دیا جاتا ہے عبداللہ کے بدلے میں۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ انا ابن الذبیحین، ایک میرا باپ ذبح ہونے کے در پر تھا، میرے دادا نے 100 اونٹ دے کر مجھے بچا لیا، اور ایک میرا دادا نبیوں میں جو ہے وہ ذبح ہونے کے در پر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دمبا بھیج کر بچا لیا، میں 2 ذبیحے کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد اوذیت فی اللہ ولا یؤذی احد، کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنے تکالیف، اتنے پریشانیاں دی گئی، اتنا ستایا گیا، کسی کو نہ مجھ سے پہلے ستایا گیا، نہ میرے بعد کسی کو ستایا جائے گا۔ روایات میں، احادیث میں ہم اور آپ سنتے ہیں، آپ دین کی دعوت دینے مکے میں جاتے ہیں، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے مکے والو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ کا ایک مان لو، اللہ کے کلمے کو ایک مان لو، تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی۔ تو آپ کا چچا ابو لہب کہتا ہے کہ اے محمد، رب نے تجھے ہی نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر تو آسمان پہ جا کر نورانی سطر میں، نورانی رائٹنگ میں بھی لکھا کر لا لے گا کہ تو اللہ کا نبی ہے، تو ہم تجھے نبی نہیں مانیں گے۔ وہاں پر آپ کو تکالیف دی گئی۔ جب اپنوں کے الفاظ پڑھتے ہیں، اپنوں کی بولیاں سننا پڑتی ہے، انسان کو بڑا ناگوار ہوتا ہے۔ کوئی محلے والا کہہ دے برا نہیں دکھتا، لیکن کوئی اپنے گھر کا آدمی اف بھی بول دے، آدمی کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے اس پہاڑ سے اترے۔ 10 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے۔
گلیوں میں جاتے تھے تو آپ کے اوپر کبھی کچرا ڈالا جاتا، نعوذ باللہ کوئی آ کر کوئی بدماش آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا کرتا تھا، کوئی آپ کے راہ میں کانٹے بچھا دیا کرتا تھا۔ آپ مکے میں نماز پڑھنے جاتے تھے، اوباش سرداران مکہ وہاں پر بیٹھ کر پلاننگ کرتے تھے کہ محمد کو تکالیف کیسے دی جائے، محمد کو ستایا کیسے جائے، محمد کے کچھ ماننے والے مٹھی بھر مسلمان جو ہے ان کو کیسے پریشان کیا جائے۔ وہ لا کر اونٹ کی اوجڑی، اونٹ کی بوٹی جس کے اندر غلاظت بھری ہوئی تھی، وہ آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے آپ کے چہرے انور سے آنسو روا ہو جاتے تھے۔ کوئی جا کر بی بی فاطمہ کو کہتا کہ تمہارے بابا کے گردن پر، آپ کی پیٹھ پر وہ لوگ اوجھڑی رکھے ہیں، وہ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی مکہ مکرمہ کو آتی، وہ آ کر اس اوجھڑی کو ننھے ہاتھوں سے ہٹایا کرتی تھی، ہٹا کر کہتی کہ بابا جان اگر آپ حق پر ہے، آپ کا دین مذہب صحیح ہے، تو اللہ آپ کی مدد کیوں نہیں کرتا، یہ لوگ آپ کو کیوں ستاتے ہیں؟ تو فاطمہ کہتی ہے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا غمگین نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، ایک وقت آئے گا تیرا رب تیرے بابا کا کلمہ ہر کچے پکے مکان میں پہنچا کر رہے گا، بس تھوڑی سی صبر آزما زندگی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کلمہ حق کی دعوت میں دیتے جاؤں گا یہاں تک کہ میری جان نکل جائے۔ ایک مرتبہ کفاران مکہ آپ کو نعوذ باللہ دنیا کی دولت کا طالب اور آپ کو دنیا کی دولت کا پجاری سمجھ بیٹھے، آئے آپ کے چاچا کے پاس آ کر کہنے لگے کہ عبداللہ اگر تیرا بیٹا تیرا بھتیجا یہ چاہتا ہے کہ اسے ایک مکے کی دولت دے دی جائے تو ہم تمام کے تمام مکے کی دولت کو اس کے قدموں میں لا لیں گے، بس اس سے کہہ دو کہ اس دین سے، اس دین کی دعوت سے، اس دین کے پھیلانے سے وہ باز آ جائے۔ اگر وہ کسی خوبصورت عورت سے نکاح کا متمنی ہے، خواہش مند ہے، تو ہم مکے کی سب سے خوبصورت حسین ترین عورت سے اس کا نکاح کر دیں گے، اسے کہہ دے کہ اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ مکے کی چودراہٹ، مکے کی صدارت اس کو دے دی جائے، وہ اس سے باز آ جائے گا تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے، آپ اس کو کہہ دیجئے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ حضرت ابو طالب ان لوگوں کا یہ آفر، ان لوگوں کی یہ پیشکش نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، سرداران قریش، مکہ کے کفار یہ چاہتے ہیں کہ تم ان آفرز کو تسلیم کر لو، ان پیشکش کو تم مان لو اور دین سے تم باز آ جاؤ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ میرے سیدھے ہاتھ میں چاند کو، بائیں ہاتھ میں سورج کو بھی لا کر رکھ دیں گے تو میں اس دین کی اشاعت سے، اس دین کو پھیلانے سے باز نہیں آؤں گا۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف کا سامنا بچپن ہی سے ہوتا گیا۔ آپ پیدا ہوئے، آنکھ کھولا تو دیکھا کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، 6 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، 8 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو چکا تھا، آپ درِ یتیم، آپ بے کس و پریشان ہو کر آپ کے چچا کے ساتھ رہ کر 40 سال کی عمر سے نبوت کا کام، کار خیر کا کام کیا کرتے تھے، نبوت کی دعوت دیا کرتے تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ و اشاعت کرتے تھے، لیکن وہ ان کے آنکھ کو وہ بھا نہ سکی، ان کے آنکھ کو وہ چپتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اپنے خاندان والوں سے، اپنے دوست احباب سے، حتیٰ کہ اپنے پوری بستی والوں سے بیزار پریشان ہو کر طائف کی بستی کو جاتے ہیں۔ طائف میں جا کر 3 سرداران سے ملاقات کرتے ہیں کہ شاید کچھ وہ پڑھے لکھے لوگ میرے دین کی بات کو سمجھ جائیں، وہ اس جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی طرف چلے جائیں، وہ ہمیشہ کی فلاح و بہبود کا راستہ اختیار کر لیں۔ یہ سوچ کر نبی رحمت جاتے ہیں، جا کر انہیں دعوت دیتے ہیں۔ ان تینوں نے بھی آپ کو ٹھکرا دیا۔ وہ کہا اس میں سے ایک سردار نے، اگر تو سچا نبی ہے تو یقیناً تیرا دین پوری دنیا میں غالب آئے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو ہم کسی جھوٹے کی بات نہیں مانتے۔ دوسرے نے کہا کہ رب کو تو ہی گوار ان پڑھ ملا، نعوذ باللہ، تجھ جیسا گوار ہی کو رب کو ملا کہ تجھ کو نبی بنا کر، رسول بنا کر، اپنی آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، میں تیری بات نہیں مانتا۔ اس پر ہی بس نہیں کیا، حتیٰ کہ بستی کے نوجوان، بستی کے اوباشوں
بستی کے شریر بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ لوگ آپ کے پتھروں آپ کے جسم پر پتھر برساتے، آپ کو لہو لہان کر دیتے، آپ کسی سائے دار درخت میں بیٹھتے، وہ آپ کو اٹھا کر کہتے کہ اے محمد یہاں سے نکل جاؤ، ہماری بستی پر چلے جاؤ، ہم تمہارے نئی آرگنائزیشن کو، اس دین کو ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں، نکل جاؤ۔ آپ آگے جاتے، آپ کا جسم پورا لہو لہان ہے، خون میں آپ لت پت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، آپ کے جوتوں میں خون بھر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ آہ زاری کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کہتے ہیں اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس۔ اے میرے رب، اے میرے مالک، تو نے مجھے کن ظالموں، کن بدماشوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے مار مار کر میرے جسم کو لہو لہان کر دیا۔ محبوب کی آہو زاری والی دعا سن کر غیرت خداوندی جوش میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا دیا۔ جبرائیل امین وہاں کے پہاڑ کے فرشتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ حکم کر دیجئے ان دو پہاڑوں کی بستی کو پیس کر رکھ دیا جائے گا، ان تمام کو زمیندوز کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون۔ اے میرے رب، آج انہیں معاف کر دے، شاید ان کی نسل میں کوئی ایمان لا لے، شاید ان کی نسل سے کوئی ایمان والا ہو جائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلے جانے والا بن جائے، یہ مجھے نہیں جانتے، آپ ان پر عذاب مت بھیجیے، میں رحمت بن کر آیا ہوں، جبرائیل تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو واپس آ جاتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد 3 سال آپ کو وہ لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو ہمارا علاقہ چھوڑ کر ہماری بے عزتی کرنے کے لیے دوسرے علاقے میں جا کر کام کرتا ہے، لہذا ہم سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، تجھ سے نہ ہم کوئی چیز خریدیں گے، نہ اسلام والوں سے، ایمان والوں سے کوئی چیز نہ تم کو بیچیں گے، بلکہ تم کو کھانے کے لیے ترسا دیں گے، یہاں تک کہ تم اس دین کی طرف واپس نہ آ جاؤ، دھرم پریورتن نہ کر لو۔ آج کی زبان میں اگر تم اس تک آ جائے، دین سے پھر گئے، واپس کفر و شرک کی طرف آ گئے، تو ہم تم کو تمہاری تمام تر سہولیات دیں گے۔ لیکن 3 سال صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھاٹی میں 3 سال گزاری، کھانے پینے کی تنگی کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بھلائی کا معاملہ کیا، کچھ وسعت کا معاملہ کیا۔ 10 سال کا نبوت ملنے کے 10واں سال ہوتا ہے، آپ کے سر سے آپ کے چاچا کا، حضرت ابو طالب کا سایہ ہٹ جاتا ہے۔ اسی سال ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی سایہ اٹھ جاتا ہے۔ میں صرف آپ کو ہائی لائٹ سناتا ہوا، صرف اس کے شگوفے سناتا ہوا جا رہا ہوں، تاریخ کے آپ کے اوپر کتنے مظالم، کتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے، اس کا صرف آپ کو مختصر واقعات سنا رہا ہوں۔ 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین سائے، ایک طرف چچا جس کی وجہ سے کفار آپ کے سامنے آنے سے ڈرتے تھے، اور ایک طرف آپ کی محبوب ترین بیوی، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ جس نے آپ کو نبوت ملنے پر سہارا دیا تھا، جس نے آپ کو نبوت ملنے پر دلاسا دیا تھا، اس بیوی کا بھی سایہ اڑ گیا۔ کفار مکہ کی شرارتوں میں اضافہ ہو گیا، آپ اتنا پریشان ہو گئے۔ ایک رات آتی ہے، آپ غمگین ہو کر رات کو سوچتے ہیں کہ اے میرے رب، کاش کوئی میرا دوست ہوتا تو میں اس کے ساتھ اپنے غم کے واقعات سناتا، کاش کوئی میرا یار ہوتا جو میرا دلدار ہوتا، کاش کوئی میری سننے والا ہوتا۔ اس افسوس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے جاتے ہیں۔ آپ آرام کرنے جاتے ہیں، آپ آرام کرتے ہی ہیں کہ جبرائیل امین آتے ہیں، داخل ہو کر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک۔ اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ کو انوائٹ کر رہا ہے آسمانوں کے سیر کے لیے۔ آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے،
آپ غموں سے پریشان بے حال ہو چکے ہیں، آپ کا رب آپ سے ملاقات کے شوق میں ہے۔ ان ربک یشتاق الیک، آئیے آسمان میں چراغاں ہو چکے ہیں، محبوب کی ملاقات محبوب رب العالمین سے ہونے جا رہی ہے، آئیے آپ کے رب آپ سے ملاقات کے انتظار میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ سے جبرائیل امین پہلے حتیم میں لے جاتے ہیں۔ حتیم میں لے جانے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہاں پر نماز پڑھیے۔ نماز پڑھنے کے بعد جبرائیل امین کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ یہاں پر تھوڑی دیر آرام کیجئے، لیٹیے، آپ کو نورانی سفر کے لیے کچھ تیاری کرنا ہے۔ اسپیس میں جب آدمی جاتا عام لباس میں نہیں جا سکتا، اس کو خاص لباس، ایسٹروناٹ خاص لباس پہن کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اسپیس کا دباؤ، اسپیس کا حجم برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین لٹاتے ہیں۔ حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لیٹتا ہوں، جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ 2 تشت لے آتے ہیں، 2 سونے کے پیالے لے آتے ہیں۔ ایک سونے کے پیالے میں حکمت نور بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ایک سونے کے پیالے میں زمزم پانی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کے دل کو نکال کر اس کے اندر سے جو نفسانی خواہشات، نفسانی ذرات ہوتے ہیں اس کو نکال دیا جاتا ہے، اس کو دھو دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر اس دوسرے تشت سے حکمت اور نور کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام معاملہ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اوپن ہارٹ سرجری نبی کی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے۔ آپ کا سینہ شق ہوتا ہے، پورا معاملہ ہونے کے بعد جبرائیل امین اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں، سینہ بند ہو جاتا ہے۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے سے بیت المقدس کا سفر کراتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ بعض لوگ آج کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو معراج تو ہوئی لیکن جسمانی معراج نہیں۔ ان کا جواب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں 15ویں پارے میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے گیا رات کے کچھ حصے میں۔ لیلم، لیل کہتے ہیں نکرہ، عربی کے اگر کچھ طالب علم ہے تو جانتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں، مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے لے جایا گیا۔ کہاں تک؟ بیت المقدس تک۔ پھر وہاں سے کہاں لے جایا گیا؟ آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں اعتراض کرنے والے، آپ کی دشمنی پکڑنے والے، آپ پر طعن و تشنیع کرنے والے کہتے تھے کہ اس دور میں 4 سواریاں تھیں۔ 1450 سال پہلے سواری کے تیز رفتار ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 4 سواریاں تھے، گھوڑا، کچر، گدھا اور اونٹ، جس میں سب سے تیز رفتار سواری تھی گھوڑا۔ اگر کوئی آدمی مکے سے بیت المقدس کو اس دور میں جانے کا ارادہ رکھتا تو کم از کم اس دور کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 1.5 سے 2 مہینے اس کو مکے سے بیت المقدس کو جانے کے لیے لگتے۔ وہ یہ سوچ کر اعتراض کرنے لگے کہ تم نے ایک ہی رات میں مکے سے نکل کر بیت المقدس کا بھی سفر کر لیا، وہاں سے آسمانوں کا بھی سفر کر لیا، کسے بیوقوف بنا رہے ہو اے محمد؟ ان کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک لفظ میں دے دیا، اے کفار، اے مشرکین، اے ملحدین، جو تم سمجھ رہے ہو، تم محمد کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ محمد تم کیسے جا سکتے ہو، وہ محمد تو گئے ہی نہیں، اس کو بلکہ اس کے رب نے سبحان الذی اسری بعبدہ لے گئے ہیں، محمد کو اپنے رب نے۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان کا مطلب پاک ہے۔ کس چیز سے؟ ہر چیز کی عیب سے پاک ہے، ہر چیز کے نقص سے پاک ہے، ہر چیز کی کمی سے پاک ہے، پاک ہے۔ ہر چیز کے قدرتوں کا مالک میرا رب ہے، ہر چیز کے بنانے کا مالک میرا رب ہے، تمام جہاں کے بنانے کا رب، بنانے والا میرا رب ہے۔ آج کے دور میں انسان جس کو رب نے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
اللہ کی سب سے بہترین کریشن، بہترین کاریگری وہ انسان ہے۔ اس انسان کے دماغ نے آج کے دور میں 1 گھنٹے میں 750 کلومیٹر کا سفر 1 گھنٹے کا کر دیا۔ تو سوچئے اس ذات کا عالم کیا ہوگا جس نے اس انسان کو دماغ دیا، جس نے بلٹ ٹرین کو بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ سوچئے اس ذات کے بارے میں جس نے روشنی کو پیدا کیا۔ روشنی کی سفر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے 1 سیکنڈ میں 3,96,000 کلومیٹر، 3,96,000 کلومیٹر پر سیکنڈ اس کی رفتار ہے۔ اس کو جب میرا رب پیدا کر سکتا ہے تو اس کے محبوب ترین بندے کو یہاں سے لے جا کر پوری دنیا، پورے آسمانی دنیا کا سیر کرا کر لانا کون سی بڑی بات ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے جبرائیل امین کے ذریعے سے دعوت نامہ بھیج کر بلوایا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جاتے ہیں۔ بیت المقدس کون سی مسجد 3-4 مہینے سے جو سرخیوں میں ہے، ہائی لائٹس بنی ہوئی ہے، جہاں کا مسلمان جاں بلب ہے، ہزار بچے، نوجوان، عورتیں شہید ہو گئے، زمین دوز ہو گئے، زمین میں دھس گئے، دفن ہو گئے۔ ان کے ایمانی حرارت کو، ان کے ایمانی جرت کو سلام۔ اس مسجد کو اس رات کے پیغام میں ایک پیغام یہ بھی ہے، مسلمانوں، جس نبی کے تم ماننے والے ہو وہ نبی کعبے کا بھی امام ہے، وہ نبی بیت المقدس کا بھی امام ہے۔ آپ بیت المقدس کے امام کیسے ہیں؟ آپ کو بیت المقدس کو جبرائیل امین کے ذریعے سے براق نامی سواری پر لایا گیا۔ آپ کو وہاں پر اتار کر جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک حضرت آدم وہاں موجود، حضرت نوح وہاں پر موجود، حضرت ادریس وہاں پر موجود، حضرت یوسف وہاں پر موجود، حضرت داؤد وہاں پر موجود، حضرت سلیمان وہاں پر موجود، حضرت ابراہیم وہاں پر موجود۔ غرض یہ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء آپ کی امامت کے انتظار میں ہیں، تمام مقتدی بن کر صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آئیے اے اللہ کے نبی، امامت پر مصلی پر آئیے، تمام انبیاء کی امامت کیجیے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں جا کر امامت کرتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو امام الانبیاء کا لقب، امام الانبیاء کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ اس رات کا پیغام کیا ہے؟ وہاں پر اس مسجد سے مسلمانوں کا دلی گہرا تعلق ہے۔ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی نہ کسی حد تک وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، ہو سکے تو اپنے مال کے ذریعے سے ان کی مدد کیجیے۔ اگر اتنی طاقت نہیں دی ہے تو کم از کم ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر آپ ان کی مدد کیجیے۔ اگر آپ اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کریں گے تو اس سے فلسطینی بھائیوں کی مدد اس طور پر ہوگی کہ آپ کے پیسے بھیجے ہوئے پیسوں سے وہ لوگ اسلحہ خرید نہ سکیں گے، خرید بھی سکیں گے تو کم از کم اس کی کوانٹٹی تو کم ہو جائے گی۔ کم از کم اس دوسرے ذریعے سے مدد کیجیے۔ نہیں، آپ اس طرح بھی نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، نفس اور چربی اتنی موٹی ہو چکی ہے کہ ہمیں پیزا کے بغیر، اسپرائٹ، کوکو کولا کے بغیر، نیسلے کے مشروبات کے بغیر ہماری زندگی گزرتی نہیں ہے۔ تو کم از کم ایمان کا حد درجے، آخری درجہ یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، ان کی غیرت کو سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے حوصلوں کو بلند کرے، ان کے ایمانی حرارت کو بلند کرے۔ وہ ہمارا بھی قبلہ ہے، قبلہ اول ہے، انبیاء کا مسکن ہے، امام الانبیاء کی امامت کا وہاں پر مسئلہ ہے۔ ہمارا اس سے دلی تعلق، ایمانی تعلق، جذباتی تعلق ہے۔ غرض یہ، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین لے جاتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فانطلق بی جبرائیل حتی اتی السماء الدنیا، جبرائیل امین مجھے لے کر گئے یہاں تک کہ آسمان دنیا کا پہلا آسمان آ چکا۔ فاستفتح جبرائیل، جبرائیل نے دروازے کو کھٹکھٹایا، نوک کیا تو اندر سے آواز آتی ہے، قیل من ھذا،
کون ہے؟ قال انا جبرائیل، جبرائیل امین کہتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ وہ فرشتے پوچھتے ہیں من معک، تمہارے ساتھ کون ہے اے جبرائیل؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں میرے ساتھ، قال جبرائیل انا محمد معی محمد، میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں قد ارسل الیہ، کیا ان کو آسمانوں کو آنے کے ایکسس کارڈ دیا گیا؟ کیا ان کو آسمان پر بلانے کے لیے رب نے بھیجا ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ ہاں ہاں، میرے رب نے آج محمد عربی کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ تو جبرائیل امین کے اس کہنے پر فرشتے دروازے کھولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوتے ہیں۔ فَإِذَا فِيهَا آدم، کیا دیکھتے ہیں پہلے آسمان پہ پہنچ کر؟ پہلے آسمان میں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں ہذا آدم، اے اللہ کے نبی، ہذا ابو کا آدم، یہ آپ کے والد، یہ ابو البشر انسانیت کے باپ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ فسلم علیہ، آپ ان کو سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، جواب دے کر کہتے ہیں مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، اے میرے بیٹے تمہارا یہاں آنا مبارک ہو، اے میرے پیارے نبی تمہارا یہاں آنا مبارک ہو۔ ثم صعد بی الی السماء، اس ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر چڑھتے ہیں، وہاں پر پھر وہی ماجرا ہوتا ہے، جبرائیل امین کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان میں داخل ہوتے ہیں۔ فَإِذَا فِيهَا يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ، وہاں پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کہتے ہیں اے اللہ کے نبی سلام کیجئے، یہ یحییٰ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ سلام کرتے ہیں، وہ دونوں جواب دیتے ہیں، اس کے بعد وہ دونوں کہتے ہیں مرحبا بأخ الصالح والنبی الصالح، اے اللہ کے نبی آپ کا آنا مبارک ہو، اے ہمارے بھائی آپ کا یہاں آنا مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ فَإِذَا فِيهَا یوسف، وہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں ہیں، آپ کے استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کا آنا مبارک ہو، میرے بھائی آپ کا یہاں آنا مبارک ہو۔ چوتھے آسمان پر جاتے ہیں، حضرت ادریس سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی وہی کہتے ہیں کہ آپ کا یہاں آنا مبارک ہو، آپ کا اے اللہ کے نبی یہاں آنا مرحبا مرحبا، خوشیاں سدا ہی خوشیاں ہیں۔ پانچویں آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی بڑی مبارک ہے آپ کی امت، خوشخبری ہو آپ کے لیے، جو میرے امت سے پہلے آپ کی امت جنت میں جائے گی، مجھ سے پہلے آپ کی امت، مجھ سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے، بڑا ہی آنا مبارک ہو۔ اے ہمارے بھائی، اے ہمارے نبی آپ کا آسمانوں کی سیر کرنا مبارک ہو۔ اس کے بعد آپ ساتویں آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ 6 آسمان پر، ہر آسمان پر کوئی نبی کوئی نہ کوئی آ کر آپ کا استقبال کرتا، آپ کو مبارک دیتا، آپ کو وہاں آ کر خوش آمدید کہتا۔ لیکن 7واں آسمان کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی وہاں موجود نہیں ہے۔ ذرا آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ کعبۃ اللہ ہے فرشتوں کا، جیسا ہمارا کعبہ ہے مکۃ المکرمہ، کعبہ مکۃ المکرمہ میں ہے، اس کے بالکل سیدھے سمت میں اوپر ایگزیکٹ سائز میں آسمان میں 7ویں آسمان کے اوپر کعبہ بنا ہوا ہے فرشتوں کا، اس کو کہتے ہیں بیت المعمور۔ بیت المعمور کا عالم یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں، اس کا تذکر آتا ہے کہ فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک ایک فرشتے کی باری، ایک ایک کا نمبر کب آئے گا؟ تو جواب آتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر ایک فرشتہ طواف کر لے پھر قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے، اتنے فرشتے بیت المعمور پہ ہیں۔ وہاں پر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی دیوار کو ٹیک لگا کر ایک ضعیف بزرگ بیٹھے ہیں۔ آپ آگے بڑھ کر آپ سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں، آپ کے نسل میں جد امجد آپ کے دادا ہوتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ والد ہیں۔ آپ
ملت ابراہیم حنیفہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، اس روئے زمین پر پہلا گھر بنانے والے نبی حضرت ابراہیم ہیں۔ وہ جا کر سلام کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک سبق ہے، 6 آسمان میں پورے انبیاء آ کے آپ کا استقبال کریں، ملاقات کریں، آپ کو تہنیت پیش کریں۔ 7ویں آسمان پہ آپ کے لیے، نبی کے لیے کوئی دوسرا نہیں آیا، بلکہ نبی کو خود آگے جانا پڑا۔ اس میں علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعظیم، ایک ادب کا ایک سبق سکھلایا ہے۔ بیٹا اگر نبوت کے بھی درجے پہ پہنچ جائے، اس کے لیے باپ کا احترام، باپ کی عزت کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ چھوٹا اگر بڑے کو دیکھ لے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بڑے کا احترام کرے۔ شاگرد، اسٹوڈنٹ اگر اپنے ٹیچر کو دیکھ لے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس نے کچھ سکھایا ہے، اس کا وہ استاد ہے، اس کا وہ ٹیچر ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے استاد کا احترام کرے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے، ایک بھنگی، اس دور میں سگریٹ سسٹم نہیں تھا، اس دور میں غلاظت کو اٹھانے کے لیے لوگ آتے تھے، اٹھا کر لے جاتے تھے، جیسا سیپٹک ٹینک ہے، اس دور میں آدمی ہی وہ کام کرتے تھے۔ تو ایک بھنگی حضرت امام ابو حنیفہ کے ایک چیز سکھایا تھا، جبھی بھی وہ آپ کی درسگاہ کے سامنے سے گزرتا، آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ طلبہ کہتے کہ اے امام ابو حنیفہ، اے حضرت الاستاد، آپ اتنے بڑے عہدے پر، آپ فقہا کے امام ہیں، آپ علم کے سرتاج ہیں، آپ بادشاہ ہیں، ایک بھنگی کے آنے پر، ایک چمار کے آنے پر آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ میرا استاد ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے استاد کا احترام۔ تو اس میں سبق ہے چھوٹوں کے لیے بڑوں کا احترام، اس میں سبق ہے بچوں کے لیے والدین کا احترام۔ آج ہمارے گھر کا ماحول کیا ہوگا؟ کھانا پکائے ذرا لا کے دیو، یہی سے ماحول ہے۔ اکثروں کے گھروں کا ماحول ہے تو چہروں سے معلوم ہو جاتا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کا احترام، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین پل وہ ہے جس کی زندگی میں اس کے والدین موجود ہوں۔ والدین انسان کی زندگی میں مثال دیتے تھے، سورج کی طرح ہے۔ ان کی موجودگی سے، ان کی پریزنس کی وجہ سے آدمی کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں، روشنی ہی روشنی، پھیلاؤ ہی پھیلاؤ رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی گرمی بھی رہتی۔ کہاں گیا تھا، کس سے پوچھ کے گیا تھا، کیوں گیا تھا، والدین کرتے۔ تو سورج کی مثال ویسی تھی، روشنی بھی دیتا، گرمی بھی دیتا۔ تو والدین بھی پوری زندگی روشنیاں ہو جاتی، اس کے ساتھ تھوڑی گرمی رہتی۔ اس کی قدر اسی وقت ہوتی، اور اس کی قدر انہی لوگوں سے پوچھے جن کے والدین نہیں ہیں، جن کے والدین گزر چکے ہیں۔ وہ بتائیں گے کہ زندگی کتنی اجیرن، والدین کے گزرنے کے بعد کتنی پریشانیوں میں، ان کے سائے کی وجہ سے تمام پریشانیاں وہ اپنے اوپر لے کر بچوں پر کوئی تکالیف آنے نہیں دیتے تھے۔ یہ والدین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری بھی رکھی ہے، ان کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے آگے جاتے ہیں۔ آگے جانے کے بعد سدرۃ المنتہا مقام پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پر جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اب آپ کو یہاں سے جانا ہے، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو جبرائیل امین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، کیا ہو گیا؟ آؤ میرے ساتھ، تم قدم قدم میرے ساتھ تھے۔ مکے سے نکل کر جب میں مدینہ منورہ کو گیا تم میرے ساتھ، وہاں سے نکل کر بیت المقدس کو گیا تم وہاں میرے ساتھ، پہلے آسمان پہ پہنچا تم میرے ساتھ، دوسرے پہ پہنچا تم میرے ساتھ، تیسرے پہ پہنچا تم میرے ساتھ، ہر قدم پر، ہر موقع پر تم نے میرا ساتھ دیا ہے، میری معیت تم نے دی ہے۔ اب کیا ہوا؟ سدرۃ المنتہا پر تم آ کر رک گئے۔ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہاں سے میں اگر ایک بالش بھی آگے بڑھ جاؤں گا تو میں پورا وجود کے ساتھ جل کر خاکستر ہو جاؤں گا، کیونکہ وہاں پر رب کی تجلی ہے، رب کی نورانیت ہے، نورانیت، روشنی۔ اس کی آسان مثال نہیں سمجھ سکتے اپن، یہ لائٹ کو کوئی بھی دیکھ لے سکتے ہیں، آسانی سے دیکھ لے سکتے۔ سورج کو آپ 1 منٹ کے لیے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ علماء کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان
500 نورانی پردوں کا فاصلہ ہے. ایک پردے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا 500 سال گزرتے ہیں اتنا فاصلہ ایک پردے کے درمیان ہے. ویسے 500 پردے اللہ اور بندہ کے درمیان ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. وہ لاڈلے نبی تھے، کوہ طور پر جا کر اللہ سے بات کیا کرتے تھے. وہ کہنے لگے کہ اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تمہاری آنکھ میں وہ قوت ہی نہیں ہے کہ تم میرا دیدار کر سکو. تو حضرت موسیٰ ضد کرنے لگے. جیسا چھوٹا بچہ نہیں دلا تو ابا دلاؤ پلیز، ابا پلیز 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 بول کے جیسا بچہ لاڑ پیار کر کے بولتا، ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ میں اپنی ایک تجلی اس کوہ طور پر اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں. اگر وہ پہاڑ وہاں پر رہ گیا، وہ پہاڑ اپنی اصلی حالت میں رہ گیا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانًا، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہ گیا تو تم میرا دیدار کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور، وہ روشنی 500 پردے پار کرتے ہوئے جب اس پہاڑ پر پہنچی، ہر پردہ پار کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو کم کرتا گیا، کم کرتا گیا، کم کرتا گیا، کم کرتا گیا، کم کرتا گیا. آخر میں جب کوہ طور پر پہاڑ پر جب پہنچا، وہ وہاں پر پورا خاکستر جل کر رہ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر بے ہوش ہو گئے. تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نیند میں سے اٹھ کر، بے ہوشی سے اٹھ کر کہنے لگے سبحان اے میرے رب، تیری ذات پاک ہے، اے میرے پروردگار تیرے دیدار کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہاں پر جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا لوں میں پورا جل کر خاکستر ہو جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا. اے اللہ کے نبی آپ یہاں سے جائیے، آگے بڑھیے، آپ کا رب آپ سے ملاقات کے شوق میں ہے. نورانی پردوں میں سے آواز آتی ہے یا حبیبی ادن منی، یا حبیبی ادن منی، اے میرے محبوب آئیے، آپ کا استقبال ہے، اور قریب آئیے، اور قریب آئیے. اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی چاشنی میں، وہ آواز سننے کے بعد آواز کی چاشنی ہوتی، آواز کے اندر بھی مٹھاس ہوتی. جیسا بعض لوگوں کو والدین کی آواز میں مٹھاس دکھتی، بیٹے بولے تو جی امی بول کے مٹھاس دکھتی. بعض لوگوں کو گرل فرینڈ کی آواز میں چاشنی دکھتی. ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہے. بعض لوگوں کو قرآن سنے تو چاشنی دکھتی. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہتے تھے ہمیشہ. جب صحت ملی، لمبا واقعہ ہے، صرف ہائی لائٹ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. مفتی صاحب بھی آ چکے ہیں، آپ کو ان کو بھی سننا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جب صحت یاب ہو گئے، صحت والے ہو گئے، تو لوگوں نے پوچھا اے ایوب آپ بیماری کے دنوں کو اچھا سمجھتے ہو یا خوشحالی کے، صحت مندی کے دنوں کو؟ آپ کیا چیز مس کرتے؟ وہ دن اچھے تھے کہ یہ دن اچھے ہیں؟ اچھے دن کون سے تھے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام بولتے تھے کہ بیماری والے دن اچھے تھے. لوگ بولے ایوب لوگ تو خوشحالی کے، صحت مندی کے دنوں کو انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ بیماری کے دن اچھے ہیں؟ تو حضرت ایوب کہتے تھے نہیں نہیں، صحت مندی سے بہتر بیماری والے دن تھے. وہ اس لیے کہ ایک دن میں ایک مرتبہ میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا اے ایوب تم کیسے ہو؟ میرے رب کی آواز سن کر اس کی جو چاشنی، اس کی جو لذت مجھے محسوس ہوتی تھی، پورا دن اس میں گزر جاتا تھا. پھر اس کے بعد دوسرا دن میرے رب کی آواز میں سنتا، پھر مجھے وہ چاشنی محسوس ہوتی تھی. جب سے میں صحت پا چکا ہوں میرا رب مجھے آواز نہیں دیتا، وہ لذت سے میں محروم ہو چکا ہوں. وہ لذت وہاں پر نبی رحمت کو عطا ہو رہی ہے. یا حبیبی ادن منی، اے میرے محبوب آئیے اور قریب ہو جائیے، اے میرے محبوب آئیے اور قریب ہو جائیے. ایک ایک پردہ اٹھتا گیا، آپ آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے اتنے قریب ہو گئے. قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا. قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل روبرو ہو گئے. آپ کے سامنے دودھ کو، شہد کو پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا اور دودھ کا پیالہ اٹھا کر پیے. جیسے ہی آپ دودھ کا پیالہ پیے آواز آئی ہی الفطرہ،
اے اللہ کے نبی آپ نے فطرت کا اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اپنے جسمانی آنکھوں کے ساتھ، روحانی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کب پڑھتے ہیں بھائی؟ جنازے کی نماز میں۔ کون سی نماز میں پڑھتے ہیں؟ مذاکرہ ہے یہ اپنا، کس میں پڑھتے ہیں؟ التحیات، تشہد میں قاعدے میں پڑھتے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کوئی بھی آدمی کس کے بھی گھر پہ گیا تو کچھ تحفہ لے کے جاتا، میں آپ کے گھر کو آیا تحفہ لے کے جاتا ہوں۔ کئی کو بعض لوگ خوشی سے لکھ جاتے ہیں، بعض لوگ ڈر کے لکھ جاتے ہیں، نہیں لکھ گیا تو بولتے ہیں نا کیا کنجوس ہے بھائی، نے ایک 500 روپے کی چیز خرچہ نہیں کر سکا، 500 روپے کا تحفہ نہیں لا سکا، آئے کئی کو بول کے الٹا 2000 کا خرچہ ہمارا ہو گیا بول کے وہ ڈر کو انہیں ایک تحفہ لے کے جاتا۔ روایت ہے جو کوئی کسی کے گھر پہ جاتا وہ تحفہ لے کے جاتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر رب سے ملاقات کرنے گئے، آپ فرماتے ہیں التحیات، میری تمام کی تمام زبانی عبادتیں اے اللہ آپ کے لیے ہے، والصلوات، میری بدنی عبادتیں، میرا نماز پڑھنا، آپ کی طرف یکسو ہونا اے اللہ آپ کے لیے ہے، والطیبات، میری مالی خرچ، میرے زکوٰۃ و صدقات کا خرچ تمام کا تمام اے میرے رب، اے میرے مولا، اے میرے مالک آپ کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی میرے رب، میرے نبی کو، میرے اور آپ کے پیارے نبی کو تحفہ دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تم پر پہلے سلامتی ہو، السلام علیک ایھا النبی، پہلے تم پر سلامتی ہو، اے میرے نبی تم پر رحمتیں ہوں، اے میرے نبی تم پر برکتیں ہوں۔ اللہ کی تعریف میرے رب نے 3 الفاظ سے کی ہے، میری تمام زبانی عبادتیں آپ کے لیے، بدنی عبادتیں، جسمانی عبادتیں آپ کے لیے، مال و دولت کے پیسے خرچے کرنے کی عبادتیں آپ کے لیے۔ اللہ نے بھی اس کے مقابلے میں 3 انعامات دیے۔ سب سے پہلے روبرو بٹھا کر آپ کو سلام بھیجا، اس کے بعد کہا تم پر تمام کی تمام رحمتیں تم پر نازل ہو، اس کے بعد آپ پر برکتیں نازل ہو۔ جیسے ہی یہ سننا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آتے ہیں، فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ آپ نے مجھے تو یاد کر دیا، مجھے تو تحفے تحائف دے دیے، میرے نیکوکاروں پر، میری امت کے نیکوکاروں پر بھی اے اللہ سلامتی۔ جہاں پر رب کی اپنے محبوب سے ملاقات ہو رہی ہے، پیاری پیاری گفتگو ہو رہی ہے، اس موقع پر بھی میرے نبی نے، ہم تمام کے محبوب ترین نبی نے بولا ہمارا کیا کون سی امت کو آپ یاد کر رہے ہیں؟ اس مقام پر جہاں پر آدمی سوچ نہیں سکتا، اس مقام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رب سامنے بٹھا کر نور کے انوارات برسا رہا ہے، وہاں پر آپ کو برکتیں عطا کر رہا ہے، آپ پر رحمتیں برسا رہا ہے۔ اس موقع پر نبی نے یاد کیا کون سی امت کو جو ہر وقت نمازوں کو چھوڑتی ہے، ہر وقت آپ کے سنتوں کا قتل کرتی ہے، ہر وقت دھوکہ دہی میں ملوث، ہر وقت خون و خرابے میں، شراب، زنا، چوری، ہر چیز کی برائی میں امت جو مبتلا ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی نے اس موقع پر یاد کیا اور وہاں پر ضد کیا کہ اے اللہ آپ نے تو مجھے معراج عطا کر دیا، مجھے تحفہ دے دیا، اے اللہ میں آپ کا خاص ہوں، میرے امتی کے لیے، آپ کی محبوب ترین امت کے لیے آپ ایک تحفہ عطا کر دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اس امت کے لیے بھی معراج عطا کیا۔ اپنا بولیں گے اپن گیس میں اوپر کہاں سے معراج؟ امت کی معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک میں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ یہ واقعہ تشہد میں ہمیشہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا ہے، نمازوں کا ہدیہ دے کر آج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج جیسے بابرکت سفر میں بلا کر عطا کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس تحفے کی قدردانی کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس گفٹ کو سنبھال کر رکھیں۔ اگر اس ملک کا آپ کو کوئی بڑا منسٹر تحفہ دے دیا
پورے اکاؤنٹس میں اس کی فوٹو آ جاتی سب سے پہلے، ریسیو بائی سو اینڈ سو، فلاں نے مجھ کو یہ دیا ہے، ہر چیز کے اس کو فریم لگا دے کے گھر کے دہلان میں لگاتے تاکہ کوئی بھی آتے ہی دیکھنے نہ پڑے ارے اس کو انعام ملا بول، کئی کو ارے اتنا بڑا آدمی تحفہ دیا بول۔ جب دو جہاں کا سردار، دو جہاں کا پالنہار، دو جہاں کا مالک، دو جہاں کا خالق ہم کو تحفہ دے رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تحفے کی قدردانی کریں، نبی کی دی ہوئی اس بیش قیمت تحفے کی ہم بے اکرامی نہ کریں۔ اس کا حق یہ ہے کہ ہم خود بھی نمازوں کے پابند بنے اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں کے پابند بنائیں۔ نمازوں کی پابندی ہر جمعے کو ہو گئی تو پابندی ہو گئی، ایسا نہیں۔ 5 وقت، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے بہت سارے فضائل ہیں، لمبا وقت بھی ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عظیم الشان تحفے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے گھرانے کو صوم و صلات کا پابند بنائے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، نمازوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے والا بنائے۔